اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے قرآن مجید ایک ایسی کتاب عطا فرمایا ہے جس کے پڑھنے سے اور سمجھنے سے مشکلات کو حل کرنے کا راستہ مل جاتا ہے. جتنے بھی بڑے مسئلے آ جائیں، جتنی بھی بڑی تکلیفیں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، لیکن اگر اس کا حل ہم قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں تلاش کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا حل آسانی سے مل سکتا ہے. لیکن ہم اور آپ بس مادی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ چمک دھمک دیکھ کر اسی کی طرف دوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کا حل مختلف طریقے سے بیان فرمایا ہے. آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ جو حالات ہو رہے ہیں، ان حالات میں ایک مسلمان کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، کیسے ان حالات کو سامنا کرنا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں گے تو اس کا جواب بہت آسانی سے ملتا ہے. آپ ذرا سورہ انفال کی اس آیات کو پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا. اے ایمان والو، جب تمہاری ملاقات ہو جائے، تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، کس سے؟ ایک ایسی جماعت سے جو فئہ ہو. فئہ کا مطلب فرقہ پرست ہو، تمہارے ساتھ دشمنی نبھانے والی ہو، تمہارے وجود کو ختم کرنے والی ہو، تمہیں کھوکھلا کرنے والی ہو، تمہیں کمزور کرنے والی ہو، تمہارے درمیان میں نفرتیں عداوتیں پیدا کرنے والی ہو، اور یہاں سے تمہارے وجود کو ختم کرنے کی سازشیں رچنے والی ہو، ایسی جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے. اذا لقیتم فئۃ، تو تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ فاثبتوا، تم ثابت قدم رہو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹ پھیر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، ایک مسلمان ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، کبھی پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ باوجود قلت میں ہونے کے، دشمن بڑی تعداد میں ہونے کے، صحابہ جم کر رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیے. اللہ رب ذوالجلال نے کامیابی عطا فرمایا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے صرف اللہ اللہ کرتے بیٹھ جانا، کہ صرف اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں،
کوئی سوچ نہیں، کوئی ہماری بیٹھکیں نہیں، کوئی تدبیریں نہیں، اور کوئی یہاں ہمارے لیے سوچنا سمجھنے کا وقت ہی نہیں، صرف بیٹھے ہیں تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کیا اتنا کافی ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ یہ ہے کہ پوری تیاری ہے، اللہ اللہ کو چھوڑ دیے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیے، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں مل کر ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طرف ہم کو اپنے آپ کو تیار رکھنا بھی ہے، اپنے آپ کو تیار کروانا ہے، اور دوسری طرف رجوع الی اللہ بھی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ہے، اللہ کو منانا بھی ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے ان دونوں چیزوں کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، ایک ہے تیار رہ جاؤ، تیار ہو جاؤ، جم جاؤ، پیٹ پھیر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کرو، فاثبتوا واذکروا اللہ۔ لیکن دوسرے ہی لفظ میں اللہ نے فرمایا اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ کیسے؟ بس چھوٹا سا یاد کر لیا کافی نہیں ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے میرے اللہ نے اس کا نتیجہ بیان کر دیا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید اس بات کی ہے کہ تم کامیابی حاصل کر جاؤ گے، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اگر تمہاری تیاری نہیں ہے، یہ جھوٹی موٹی خبریں پھیلانے والے، آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے، بالکل غلط سلط خبریں لے کے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہاں کے امن کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے کہ ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے، یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو تیار کر کے ان جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے روکنے کا کام ہم کو کرنا چاہیے۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کا منہ توڑ جواب دے دینا، ان کو ان حربوں میں کبھی کامیاب ہونے نہ دینا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرتے رہنا کثیراً، کثرت سے، لعلکم تفلحون۔ اتنا کافی ہی نہیں، اللہ آگے اور ارشاد فرماتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ نہیں سکتے، اللہ کے حکموں کو پسے پش ڈال نہیں سکتے، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں اپنے نبی محبوب، نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے دیا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اگر تم کامیابی حاصل کرنا ہے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور تمہارے سامنے امتحان ہے، اس امتحان میں تم فتح پانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت، کہ یہ مسلک والا وہ مسلک والا، یہ ہمارا امیر وہ تمہارا امیر، یہ ہمارے وہ اپنے، یہ غیر، یہ ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور گواہی دے دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور کتاب کو ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام مجید ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سب کی کتاب ہے، یہ فرقے کی یا یہ مسلک کی وہ مسلک کی کسی مسلک کی نہیں، یہ سب مسلکوں کی کتابیں ہیں۔ کعبہ بھی ہمارا ایک ہے، نبی بھی ہمارے ایک ہی ہے، جس نبی کو تم مانتے ہو اس نبی کو یہ مانتے ہیں۔ ہاں بعض یہ جزئی اختلافات ہیں، جزئی اختلافات ہیں کہ بھئی میسور کو جانا ہے
کہ ہم اس راستے سے جائیں تو بہتر ہوگا، نہیں، اس راستے میں بڑا جام لگا ہوا ہے، اس لیے ذرا اس راستے سے وہاں سے نکل کے ہم جائیں گے۔ دو جماعتیں آپس میں بٹ گئی، نہیں ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، یہ آپ کا گوگل میپ شاید آپ کو غلط بات بتا رہا ہے، ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم وہاں جائیں گے، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ لیکن بعض لوگوں نے سوچا کہ گوگل میپ جو بتا رہا ہے وہ ہم کو صحیح لگتا ہے، اس لیے گوگل جو راستے پہ ہمیں لے کے جا رہا ہے ہم اس راستے پہ ہی جائیں گے۔ اس راستے سے جاتے جاتے وہ بھی میسور پہنچیں گے اور یہ بھی میسور پہنچیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس راستے سے جانے والے غلط ہو گئے، یہ اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ گوگل میپ پر جنہوں نے فالو کر کے میسور پہنچ گئے ہم ان کو غلط کہیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے یہ گوگل پہ یقین کر لیا۔ نہیں، یہ جزئی اختلافات ہیں۔ جی ہاں، آپ یہاں ہاتھ باندھ لیں یا یہاں باندھ لیں یا کھلا رکھ لیں، ہے یہ نبی کی ساری تعلیمات ہے۔ ہم کبھی یہاں باندھنے والوں کو غلط نظر سے نہ دیکھیں، یہاں ناف کے نیچے باندھنے والوں کو غلط نظر سے نہ دیکھیں، اور ہاتھ کھلا رکھ کر نماز پڑھنے والوں کو غلط نظر سے نہ دیکھیں۔ جب میں امریکہ میں تراویح سناتا تھا، مختلف ممالک 33 ممالک کے لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے تھے، 33 ممالک کے لوگ۔ یہ افریقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مالکی ہوتے ہیں، اور بعض ممالک کے لوگ شوافی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پہلے ہی صف میں دیکھ رہا تھا، جب نماز سے میں فارغ ہو کے دعا کے لیے پیچھے مڑا تو بعض احباب اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض احباب یہاں باندھے ہوئے ہیں، اور بعض احباب یہاں نیچے باندھے ہوئے۔ جی ہاں، اس میں ہم کیوں اختلاف میں پڑے؟ یہ تینوں طریقوں سے نماز ادا کر سکتے ہیں، تو کیوں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں؟ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اختلاف امت رحمت ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہی صحیح ہیں اس لیے کہ یہ میسور کا راستہ ہے، اس راستے ہی کو بنایا ہے، ہم ہی صحیح ہیں۔ یہ جو گوگل بتا رہا ہے یہ غلط راستے پہ جانے والے ہیں، اب ان کی مخالفت کریں، ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں، یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے کہ اللہ میری یہ جو سوچ ہے، میرا یہ جو سمجھنا ہے، آپ بھی اسے سمجھ جائے، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں اتنے اتر جائیں کہ ایک دوسرے کے جان کے پیچھے پڑ جائیں، اور اتنا نیچے گرائیں کہ ہم ہاتھ تک ملانے کے لیے تیار نہ ہو، اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ شرم آتی ہے مجھے، یہ امت مسلمہ کی کچھ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر کے امت میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اللہ کے اس گھر میں آپ سے بڑے ہی درد کے ساتھ یہ پیغام امت کے ہر فرد تک پہنچانا چاہوں گا کہ توڑنے کا کام نہ کریں، جوڑنے کا کام کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑوں میں مت پڑو۔ یہ کیوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بجائے منہ پھیر لیتے ہو؟ ارے ہاتھ ملنے کے لیے ہاتھ آگے کرے تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہو، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ امام کھڑا ہوا ہے نماز پڑھانے کے لیے، ارے وہ تو مسلمان ہے، جو کوئی بھی ہو نماز پڑھا رہا ہے وہ اپنے مسلک کے حساب سے نماز پڑھائے گا، تم پیچھے اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، نماز ادا کر لو، نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ امت میں جوڑ پیدا کروا دے۔ یہ جو توڑ ہے، اگر اب بھی ہم نہ جڑیں، اگر اب بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبتانہ تعلق نہ رکھیں، کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں کیسے ذکر کیا
کیا بتا دیا؟ فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اگر اتنے لوگ ہو جائیں، تعداد میں بڑی ہماری زیادتی ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم کمزور پڑ جاؤ گے، باوجود تم کثرت میں ہونے کے تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عمر فاروق، جب ایک صحابی ذرا قرآن کو الگ طریقے سے پڑھ رہے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم یہاں روایت حفص کے مطابق مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، لیکن وہی ورش کی جو روایت ہے اس کے حساب سے ملک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ اب یہاں جو صحابی تھے انہوں نے ورش کی روایت میں پڑھنا شروع کر دیا ملک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ورش کی روایت ہے صراط المستقیم، سواد کی جگہ زواد پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں علیہم امالہ کر کے پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں علیہم ولا الضالین، ورش کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق کو اس لیے کہ پہلی مرتبہ سننا ہوا تھا، سوچے کہ یہ غلط سلط قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں، ارے اس کی نماز نہیں ہوگی، سیدھا یہاں گریبان پکڑ لیا، کھینچتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے کہا عمر چھوڑو گریبان، چھوڑو گریبان چھوڑو، بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نماز میں قرآن غلط سلط پڑھتا ہے، یہ غلط سلط قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا عمر بیٹھ جاؤ بھئی صحابی تم بھی بیٹھ جاؤ، عمر ذرا پہلے تم پڑھ کے بتاؤ کہ قرآن کیسے پڑھتے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے پڑھ کے سنایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بھئی تم پڑھ کے سناؤ۔ صحابی نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قربان جائیے میرے نبی پہ۔ فرمایا عمر تمہارا پڑھنا بھی صحیح ہے، میرے اس صحابی کا پڑھنا بھی صحیح ہے، دونوں طریقے میں نے ہی بتائے۔ ہم کیوں آپس میں لڑیں جھگڑا کریں؟ اگر ہم کو پتہ نہیں ہے علماء سے معلوم کریں، لیکن جھگڑوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے بغیر، ایک دوسرے کو سلام کیے بغیر، میرے نبی نے کیا فرمایا من عرفت ومن لم تعرف، ارے سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور تم جسے جانتے نہیں لیکن پتہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے، سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج امت بٹنے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی، ہم زیادہ ہونے کے باوجود ہمارے پیر اکھڑ گئے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ امت میں اتحاد پیدا ہو، امت ایک جٹ ہو جائے۔ یہ امت میں یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے مسلک پر عمل کریں، اس میں کسی طرح کی کوئی خباثت نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الملت مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
ارے بابا اپنے مسلک کو مت چھوڑو اور کسی کے مسلک کو مت چھیڑو. نہ ہم اپنے مسلک کو چھوڑنا ہے نہ کسی اور کے مسلک کو چھیڑنا ہے. دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. عمل کرو، بس یہ مقصد ہو. کیا نماز میں کوئی مسلک والے فجر کی 2 رکعت کی جگہ میں اب پڑھنے نہیں ہوتا 1 رکعت پڑھ لو؟ کوئی کہے گا. 4 رکعت کی جگہ میں ظہر کی کسی نے کہا بھئی یہ 4 رکعت پڑھی نہیں جاتی، اس لیے چلو 2 رکعت پڑھ لیں گے آج سے. اب ہم آپ کو ذرا تخفیف کر کے دے دیتے ہیں، ہلکا کر کے دے دیتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لینا. یہ جو فرائض ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی امام یوں کہے کہ آج سے ہم آپ کی نمازیں معاف کر دیے، دل کی نماز پڑھ لینا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے نبی نے پڑھ کے بتا دیا ہے یہ دل کی نماز ہو نہیں سکتی. آپ آ کے پڑھیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. اگر شرک کرو گے زندگی برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں. چلو میرے بندے سے غلطی ہوئی ہے، اس نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا، رجوع اللہ ہو گیا، بخش دیا. شرک کے لیے دوبارہ لوٹ کے آنا پڑے گا. ہاں ایک طرف حضرات صحابہ خندق کھودا تھا. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، دشمن کے سامنے جمنے کے لیے خندق کھودا تھا. خندق کھودتے کھودتے مدینے کے شمالی حصے میں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے. وہیں قریب میں ایک چٹان آ گیا. حضرات صحابہ ان کے پاس جو کچھ تھا اس سے مار رہے تھے، لیکن ہتھیار جو آلے تھے وہ ٹوٹ رہے تھے، لیکن پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. سب جب محنت کر کے تھک گئے، ہار گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ، ہم خندق کھود رہے تھے، مٹی اٹھا کے ڈال رہے تھے، لیکن بڑا چٹان آ گیا ہے، یہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا ہے، کیا کریں یا رسول اللہ، کیا کریں یا رسول اللہ. اے اللہ اکبر. جہاں اللہ نے آپ کے ہاتھ بڑے نرم و نازک، کیا ملائم ہاتھ تھے آپ کے. اتنا بڑا چٹان کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کیا کیا میرے نبی نے؟ کہا چلو ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ، چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. دو اس کلہاڑی کو جسے تم توڑا کر رہے تھے، 2 کلہاڑی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ایک مار مارا تو یہ لوہے کے پتھر سے لگنے کی وجہ سے جیسے چمک آتی ہے، جسے ہم چنگاریاں کہتے ہیں، ویسی چمک آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چمک میں شام کے محلات دیکھ کے صحابہ سے عرض کیا کہ مجھے شام کے محلات اس چمک میں نظر آ رہے ہیں، میری امت شام تک بھی پہنچ جائے گی. پھر دوسری مار مارا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اسی طرح کی چمک میں عراق کے محلات دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ مارا تو روم کے محلات دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے افراد یہاں تک بھی جائیں گے، فتوحات آگے جاری و ساری رہے گی. زیادہ وقت نہیں لگا، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ سب فتح ہو گئے، اسلام پہنچ گیا. چوتھے مار میں جیسے ہی مارا وہ اتنا بڑا چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھٹ گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب خندق کے کھودنے کا کام جاری و ساری رکھ. ایک طرف محنت بھی کرنا ہے، مشقت بھی کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام
مسجد نبوی میں اللہ اللہ کر کے نہیں بیٹھ گئے. کیا کیا آپ نے؟ خندق کھودنے کا کام کیا. وہ تیاری تھی. اس طرح کی تیاری کیا آج ہم کر رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مختلف بیان بازیوں کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کیا مسلمان ایک ہو کر آپس میں مل جل کر مشوروں سے ان سارے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر تیار ہے تو مبارکباد کے قابل ہے. اگر تیار نہیں ہے تو ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم اپنے مسلکوں کو اتنا آگے نہ بڑھائیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھ پائیں. ہم دشمنیوں میں اتنا آگے بڑھ جائیں جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے مکے والے کیا کیا کرتے تھے؟ باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے قسم کھلواتا تھا. کہو قسم کھاؤ کہ میرے خون کا بدلہ جب تک نہیں لوگے یعنی چین کی سانس سے نہیں بیٹھو گے. قسمیں کھایا کرتے تھے. کیا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. کہ ہم مومن ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں, ایک دوسرے کے بھائی بن کر جئیں. یہ کون سا رشتہ ہے میرا اور آپ کا؟ یہ ایمانی رشتہ ہے, یہ ایمانی اخوت ہے, یہ ایمانی بھائی چارگی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تڑپ اٹھتا ہے کہ کہیں کسی پہ مصیبت آئی, کہیں کسی پہ باڑھ آئی, بہار میں آتی ہے, آسام میں آتی ہے یا کہیں اور آتی ہے, یہاں مسلمان تڑپ اٹھتا ہے, دعاؤں میں لگتا ہے, یہاں اپنا مال کے ذریعے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسانیت پہ مصیبت آتی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے. ایک انسانیت کا رشتہ ہے, ایک ایمانیت کا رشتہ ہے. ان دونوں رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے ہر ایک انسان, ہر ایک مسلمان. جی ہاں, آج کچھ لوگ جو فرقہ پرست ہیں, جو یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, مختلف قسم کے مسائل لا کے ایسے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو اب تک کا امن کا ماحول ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارا یہ جو شیموگا ہے وہاں یکے بعد دیگر حالات لے کے آ رہے ہیں. کیا کہیں, کیسے آپ کو بتائیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آج امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایسا گھر نہ بنائیں کہ جو بالکل کمزور ہو, ہم اپنی ایسی عمارت نہ بنائیں جو بالکل ایسی ہو کہ جیسے ایک بارش کے آ گیا بہہ کے چلا گیا. اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ دوست کسے بناؤ گے, اپنا دوست کسے بناؤ گے؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں بتا دیا, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم اپنا دوست بناؤ گے, پتہ ہے یہ دوستی کیسی ہے؟ پتہ ہے تمہیں کیسی دوستی ہے؟ کمثل العنکبوت, یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے, مکڑی کے گھر کی طرح ہے. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, مکڑی اپنا گھر بناتی ہے, اپنا جالا بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. جتنے گھر ہیں دنیا میں, ان سب گھروں میں اگر کوئی کمزور گھر ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے, مکڑی کا جالا ہے. کیا ایک ہوا آئی ٹوٹ جاتا ہے. ہم اسے مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ سمندر کے بازو ریت میں بچے اپنا گھر بناتے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں. کیا ایک موج آئی, کیا ایک لہر آئی کہ وہ بنایا ہوا گھر ڈھا جاتا ہے. اگر اسی طرح ہم اپنے ایک دوسرے کے رشتے کو بنائیں, دوستی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کر بیٹھیں, تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا کہ ہم ختم ہو کے رہ جائیں گے. اللہ سے
اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ ایک طرف ہم اپنے آپ کو تیار بھی کریں، دوسری طرف اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوں۔ ہمارا اللہ ہی ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہمارا اللہ ہی ہے جو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارا اللہ ہی ہے یغفر الذنوب جمیعا ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ہم عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ارے موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت ہے۔ یہ جو اس وقت انتشار ہے، یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، یہ رشتوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے لیے ایک بالکل مضبوط جواب ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس کی کوششیں کر رہے ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں۔ میں ان سب کے حق میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کی ان کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں میں دراڑ پیدا ہو جائے، ان کے اتحاد میں دراڑیں پیدا ہو جائے، لیکن باوجود اس کے کہ بعض مسلمان، بعض ہمارے احباب جو فکر لے کے ہمیشہ اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، اللہ ان کی ان فکروں میں کامیابی عطا فرمائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو کے کام کریں، آپس میں مشورے کر کے ایک ہو کر ملت واحدہ بن کے ہم کام کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، نبی کی امت بنایا ہے، ہم نبی کی امتی ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو کامیاب فرمائے، ہر قسم کے غلط پروپیگنڈے سے امت کی حفاظت فرمائے، جھوٹی خبروں سے انسانیت کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ پہلے 18 سال کے بعد وہ مہینہ آئے تو جب جا کر ہی آپ اپنا نام الیکشن کے لیے انرول کر سکتے تھے، آئی ڈی کے لیے انرول کر سکتے تھے، لیکن اب نیا قانون بنا، جیسے ہی جن ہمارے نوجوانوں کے بیٹیوں کی عمریں 17 سال مکمل ہو گئی، اپنا نام اب الیکشن کے لیے کارڈ کے لیے اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ میں مساجد کی کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے ماتحت میں نوجوانوں کی ایک ٹیم ترتیب دیں۔ ایک ایپ بنا ہوا ہے ووٹر ہیلپ لائن کے نام سے، آپ کے پلے اسٹور میں ہے، ہر آدمی اسے ڈاؤن لوڈ کر لے سکتا ہے۔ اب وہاں اپنا نام سرچ کر لیں، تلاش کر لیں، نام ہے تو بہت اچھی بات ہے، نام نہیں ہے تو نام داخل اسی ایپ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اور نوجوان اس کو فالو اپ کرتے ہوئے دیکھیں، اس لیے کہ جب تک فالو اپ نہ ہو ہمارا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ فالو اپ ضروری ہے، کاموں کو دیکھتے رہنا، نگرانی کرتے رہنا ضروری ہے، تو اس لیے نوجوانوں کی ایک ٹیم ترتیب دیں تاکہ یہ نوجوان ان سارے کاموں میں مدد کریں، اور وہ عورتیں خاص طور پر یا وہ احباب، اس لیے کہ بہت سارا ایسا ہمارا ہے نہ ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا آتا ہے، نہ نام سرچ کرنا آتا ہے، نہ نام داخل کرنا آتا ہے، کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرا نام ڈیلیٹ ہو گیا ہے، میرا نام غائب ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے بہت سارے ہمارے احباب ہیں، بہت ساری مائیں ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ پڑھا لکھا نوجوان کب کام کرے گا کہ بس پڑھ لیا خاموش ہو گئے؟ اب کام کرنے کا وقت ہے، میدان میں آئیں، کسی کے واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے واہ واہ کی یا ہار پنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک خدمت ہے، ہمارا رب ہماری اس خدمت سے راضی ہو جائے، بس یہ کافی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کی طاقت ووٹ ہے، اور ووٹ میں ہمارا نام نہ رہے کیا ہوگا؟
سوچنا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ سیاست گندی ہو گئی ہے، اس میں ہماری حصے داری صحیح نہیں ہے، چلو جانے دو، ان کو کرنے دو، ملک اجاڑنے دو اور ہماری مسجدوں کو برباد کرنے دو، ہمارے عیدگاہوں کو برباد کرنے دو، ہمارے قبرستانوں کو برباد کرنے دو. ہم تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے واہ کیا برباد کر رہے ہیں. بعد میں جا کے ان سے کہیں ارے ہماری چیز برباد ہو رہی ہے، آپ کیا ہماری مدد نہیں کرتے؟ ارے چھوڑو برباد ہونے دو، اب دیکھتے رہ جائیں گے. ہم اپنی طاقت بنائیں. طاقت کس سے بنتی ہے؟ یہ ووٹ کے حق سے. یہ کوئی معمولی حق نہیں ہے، یہ بڑا پاورفل حق ہے. اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے نوجوان آگے آئیں، سامنے آئیں، اور یہ موقع ہے آپ کو خدمت کرنے کا. آپ کے سامنے اس وقت کام ہے، کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں، ساتھ دیں. ہر مسجد کی کمیٹی اپنے ماتحت ایک نوجوانوں کی ٹیم ترتیب دے کے اس کام پہ لگائیں. پہلا ایک کام ہوگا، پھر ہر علاقے کے لوگ اپنے حساب سے متفقہ طور پر کچھ فیصلے لیں تاکہ آپ کا علاقہ صحیح ہو جائے، گندگیاں دور ہو جائے، تعلیم کی روشنی آ جائے اور غلط ماحول ختم ہو جائے. یہ نشے کی جو چیزیں بک رہی ہیں، جا کے ہم کہتے ہیں ہماری باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طاقت نہیں بنی ہے. ہم اپنی طاقت بنانے کی کوشش کریں. جب جا کے اگر آپ کو یہ بات رکھیں گے، آپ کی بات کی طرف فوراً توجہ ہوگی. ہماری قوم ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب سروے سامنے آتا ہے، جب ان لوگوں کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کی قوم کی تعلیم کا گراف کیا ہے؟ ہم کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا جواب دیتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ سننے کے لیے ان کی طرف جب نظریں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایس سی شیڈول کاسٹ، ایس ٹی شیڈول ٹرائب. یہ جو نچلی قسم کی قوم ہوا کرتی تھی ہمارے اس ملک کی، اس سے بھی نیچے مسلمانوں کی تعلیم کا گراف آ گیا ہے. یہ امت محمد بہترین امت، سب سے اعلیٰ امت، کیوں تعلیم حاصل کر نہیں پا رہی ہے؟ کیا ہم سے کمی ہو رہی ہے؟ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ یہ سوچنے کا وقت ہے، سمجھنے کا وقت ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے احباب میں سے کچھ احباب کو کھڑا کرے کہ ہماری قوم کا کوئی بچہ الٹریٹ نہ ہو، غیر تعلیم یافتہ نہ ہو. ایسی قوم ہماری بنے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. حاضرین باتمکین، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ ہر جمعہ ہماری ان چادروں میں بند مٹھیاں ڈال کے مسجد کی ضرورتوں میں اور ہمارے جتنے ادارے چل رہے ہیں ان کی ضرورتوں میں تعاون کرتے آ رہے ہیں. اللہ آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ بند مٹھیاں ڈال کے جانا کہ جی ہاں، کوئی نام نہیں، کوئی تشہیر نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ میری آخرت کی پونجی ہے. میں یہاں دیتا ہوں تو میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں برابر جمع ہو جائے گا. یہاں کوئی الٹ پلٹ نہیں ہوگی، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوگی. یہاں ڈال رہا ہوں وہاں برابر اللہ مجھے عطا کریں گے. اس نیت کے ساتھ ہمارے دوست احباب ڈالتے جا رہے ہیں. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.